السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، اب حضرات کی خدمت میں سجدہ سہو کی چند صورتیں میں آج پیش کرنے والا ہوں۔ اس سے قبل اب حضرات کو یہ بات ذہن نشی کرنی ہوگی کہ 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں ان کے بارے میں یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے کہ 4 رکعت والی فرض نمازیں ظہر، عصر، عشاء، تو یہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہی سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا ان پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہی واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورت کا ملانا ہی واجب ہے۔ اور جو اس کے بعد کی 2 رکعتیں ان کو آخر کی 2 رکعت کہتے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت، کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، نہ تو امام کے لیے اور نہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور سورت کا ملانا بھی ضروری نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کا ملانا تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سنت ہے، اور سورت پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جو بھی سنت ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے غلطی سے، اگر اس نے تیسری چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے بھولے سے بھی، تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا تیسری چوتھی رکعت کے اندر سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو سنت کے چھوٹنے پر سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا، یہ پہلی 2 رکعتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور سنت اور نفل کی جو رکعتیں ہیں، چاہے 4 رکعت ہوں چاہے 2 رکعت ہوں، تو 4 رکعت اگر کوئی آدمی سنت پڑھنا چاہتا ہے، ظہر سے پہلے کی سنتیں، عصر سے پہلے کی سنتیں، عشاء سے پہلے کی سنتیں، اب یہ سنتیں جب پڑھنے والا ہے، اس کے لیے ان کی 4 رکعتوں کے اندر سورت فاتحہ کا پڑھنا بھی اور سورت کا ملانا بھی واجب ہے، چاہے وہ سنت کی پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، تیسری، چوتھی، 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے گی، سورت ہی ملائی جائے گی۔ اگر کسی نے بھولے سے سورہ فاتحہ تیسری رکعت کے اندر نہیں پڑھی ہے سنت کی، اور چوتھے رکعت کے اندر سنت کی سورہ فاتحہ سورت نہیں ملائی ہے، تو پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بھول گیا، سیدھے سورت پڑھ دی، کوئی سی بھی جو اس کو یاد تھا پڑھنا تھی، الم ترا پڑھ دی، اور پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا۔ اب اس کو رکوع میں جا کے معلوم ہوا کہ میں نے سورہ فاتحہ تو پڑھا ہی نہیں، سورہ فاتحہ مجھے پڑھنی چاہیے تھی تو میں نے پڑھنا بھول گیا۔ تو اب کیا کرے گا؟ اب چونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا وہ بھول گیا، پڑھ نہیں پایا، تو اب وہ آخر میں جب نماز مکمل ہونے والی ہوگی، آخری قاعدہ ہوگا، تو ایک طرف سلام پھیر کر، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد میں، صرف اتحیات پڑھنے کے بعد میں دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں گے، اس کو سجدہ سہو بولتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹھ کر واپس سے اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز مکمل کریں گے۔ تو اس طریقے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا فرض نماز کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت کے اندر، یا کہ کوئی آدمی سورہ فاتحہ تو پڑھ لی اس نے لیکن سورت ملانا بھول گیا، تو سورت ملانا بھی چونکہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر واجب ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، یا اور آگے بڑھ گیا، سجدے میں چلا گیا، بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ سورت نہیں ملائی، تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورت کا ملانا، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھتا ہے اور سورت کو پہلے پڑھتا ہے، تو اب بھی اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، چونکہ اس نے ترتیب کے خلاف کام کیا ہے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور پھر سورت ملانا ہے۔ تو یہ 3 شکلیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہیں،
اور یہ سجدہ سہو کی 3 شکلیں ہیں۔ انشاءاللہ ترتیب وار سجدہ سہو کے مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو میرے بتائے ہوئے طریقے اچھے لگے ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ امت کا فائدہ ہو اور امت نماز کے موٹے موٹے مسائل سے مستفید ہو، امت نماز کے موٹے موٹے مسائل کو جاننے والی بن جائے تاکہ ان کی نماز درست ہو جائے، قبول ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔